آن لائن علم التعبیر کورس کلاس نمبر 2۔ آج کی اس نشست میں ہم علم التعبیر کی چند مبادیات کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں بھی ہم نے چند ایک مبادیات کا ذکر کیا تھا۔ اس میں جو سر فہرست شے ہے وہ ہے اس کا نام، یعنی اسے کس کس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اسے خواب کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی اس کیفیت اور اس حالت کو۔ اور اس میں جو لفظ خواب ہے، بعض اسے خواب بھی کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح ہے خواب۔ لکھنے میں اگرچہ خواب آتا ہے یعنی واو کے بعد الف، لیکن پڑھنے اور بولنے میں یہ لفظ آئے گا خواب، یعنی واو کو ذکر کیے بغیر۔ اور جو ہماری عربی زبان ہے اس میں اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے ان میں سے ایک لفظ تو ہے رؤیت فی المنام، رؤیت فی المنام۔ تو یہ خواب کا گویا کہ ایک لفظ ہے عربی زبان میں، نیند میں دیکھنا، تو اسے کہا جاتا ہے رؤیت فی المنام، جس کا ذکر قرآن کریم میں پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات اور اس کا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 102، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی انی ارا فی المنام، کہ میں نیند میں دیکھتا ہوں، حالت نوم میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ رؤیت فی المنام کا یہاں پر ذکر موجود ہے۔ اسی طور پر اس کے لیے ایک لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے اور وہ ہے رؤیا، لفظ رؤیا۔ رؤیا یہ رؤیت سے ہے یعنی دیکھنے سے، اور اس کا جو ذکر ہے وہ بھی سورۃ الصافات پارہ نمبر 23 سورہ نمبر 37 اور رکوع نمبر 3 آیت نمبر 105 میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت اور حالت کے لیے لفظ رؤیا استعمال فرمایا۔ اس کا یعنی لفظ رؤیا کا استعمال قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حالت اور کیفیت کے لیے لفظ رؤیا استعمال کیا۔ تو یہ اس کے نام سے متعلقہ میں نے آپ کے سامنے اردو اور عربی کے لحاظ سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں حالت نوم میں، اور جب ہماری آنکھیں اس فزیکل دنیا سے موند جاتی ہیں، بند ہوتی ہیں، تو ان حالات اور کیفیات اور واردات کو خواب، رؤیا اور رؤیت فی المنام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی جو تاریخ کی اگر بات کی جائے، علم التعبیر یا خواب کی جو خواب کی کیفیت ہے، اس کی جب سے انسان ہے تب سے خواب ہیں۔ خواب کا اور انسان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی جب سے انسان تب سے خواب، کیونکہ انسان شروع سے سوتا ہوا آیا ہے اور سونے کی حالت اور کیفیت میں ہی اس کا ورود ہوتا ہے۔ اس بنا پر خوابوں کی جو تاریخ ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہی جا کر مل جاتی ہے، یعنی وہیں سے ان کا نقطہ آغاز ہے، خواب کا بھی اور اسی طور پر حضرت انسان کا بھی۔ اس حوالے سے اگر ہم تاریخ کے اوراق میں جھانکی ڈالیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں خواب اور انسان کا جو ازلی تعلق ہے اس سے متعلقہ ہمیں ملتی ہیں۔ جو اس وقت انسانی تاریخ مرتب ہے اور موجود ہے، ترتیب دی گئی ہے، اس کو اگر ہم زیر مطالعہ رکھیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی انسان خوابوں کو خدائی پیغام اور روحوں سے رابطہ اور اسی طور پر مستقبل کی جھلک کے طور پر دیکھا کرتے تھے اور سمجھا کرتے تھے۔ یہ جو تاریخی چیزیں ہوا کرتی ہیں، مثال کے طور پر آثار قدیمہ میں آپ دیکھیں، غاروں کی دیواروں پر قدیم تصویریں، مثلا جانور، چاند، سورج، موت، تو یہ بھی
جو محققین ہیں ان کی آراء ہیں کہ یہ خوابوں سے متاثر ہو کر ہی انسانوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسی طرح تاریخ انسانی میں جو علاقے ہیں شام کے، عراق اور مصر کے، وہاں کے جو قدیم مذاہب ہیں ان میں خوابوں کو خدا کا پیغام مانا جاتا تھا اس زمانے میں، چونکہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات تھیں کتابی شکل اور کتابی صورت میں، وہ محدود وقتوں کے لیے ہوا کرتی تھیں جب جب نبی موجود ہوتے تھے، لیکن اس دوران جو لوگوں کو فردن فردن خواب آتے تھے، خواہ وہ کسی بھی علاقے اور کسی بھی جگہ پر موجود ہوتے تھے، تو لوگ انہیں اس زمانے میں اپنے لیے خدا کے پیغام کے طور پر اس کو سمجھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خواب انسان کے شعور سے پہلے اس کے وجدان اور لاشعور کا حصہ تھا، کہ جو بعد میں آہستہ آہستہ مختلف انسانوں کی حالت نوم اور سونے کی کیفیت میں ظاہر ہوتا رہا۔ اگر ہم تاریخ انسانی کا گہرا مطالعہ کریں تو اس میں جو مصری اور بابلی اور یونانی تہذیبیں ہیں ان میں بھی ہمیں خوابوں سے متعلقہ پوری تفصیلات ملتی ہیں۔ جو مصری ہیں ان کا ماننا تھا کہ خواب خدائی ہدایت کا ذریعہ ہیں، یعنی مصریوں سے مراد جو فراعنہ وقت ہوا کرتے تھے گزشتہ زمانوں میں، ان کے جو ماننے والے، ان کے جو پیروکار تھے، وہ خواب کو خدائی ہدایت کا ذریعہ سمجھا کرتے تھے۔ اسی طور پر فرعون یعنی اس زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، اگر وہ کوئی خواب دیکھتے تو تعبیر دان ان کی تفصیل انہیں سمجھایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کب سے چلے آ رہے ہیں، خواب اور انسان کا تعلق کتنا گہرا اور کیسا ہے۔ اسی طرح ہماری جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بابلی اور آشوری جو تہذیب تھی اس میں بادشاہوں کے فیصلے خواب کی تعبیر پر ہوا کرتے تھے۔ بعض خوابوں کو مقدس علامات مانا جاتا تھا۔ اگر بادشاہوں کو یا کسی مملکت اور اسٹیٹ کے اعلیٰ عہدیدار کو کوئی خواب آتا تھا تو اس کو بڑی اہمیت سے جانا جاتا تھا اور اس سے بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ اسی طور پر اگر ہم یونانی تہذیب کو دیکھیں تو اس میں افلاطون اور ارسطو نے خوابوں پر فلسفیانہ بحث بھی کی ہے، اور اس پر انہوں نے اپنے علم اور اپنے فن کے اظہار کے طور پر بہت سارا مواد بھی فراہم کیا ہے۔ اسی طرح جو بقرات ہے اور جالینوس ہے، اس جیسے جو طبیب ہیں، وہ خواب کو روح اور جسم کی کیفیت کا اشاریہ مانا کرتے تھے۔ یعنی یہ خواب کی جو تاریخ ہے، تاریخ انسانی کے ساتھ مربوط، اس کی میں آپ کے سامنے چند ایک جھلکیاں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم خوابوں کی جو تاریخ انسان کے ساتھ چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ خود کو منسلک کرتے ہوئے خواب کی پچھلی جو ہسٹری اور تاریخ ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند ایک جو اس زمانے کی تہذیبیں اور اس زمانے کے جو مختلف ممالک تھے ان کی خوابوں کے حوالے سے جو تعبیرات ہیں اور تشریحات ہیں یا ان کا جو کنسیپٹ تھا اس کو بیان کیا۔ اور اگر ہم ایک مقدس سلسلہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے اس کو دیکھیں تو وہ ہمارے سامنے اس کی بین دلائل قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، تاریخ میں بھی موجود ہیں، اور اسی طور پر جو موجودہ بائبل ہے جو عیسائیوں کی اور یہودیوں کی کتاب ہے، جو ان کے نزدیک مقدس ترین کتاب ہے اور الہامی کتاب ہے، اس میں بھی ہمیں اس کا جا بجا ذکر ملتا ہے۔ یہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات ہیں، اگر ہم ان کے خوابوں سے متعلقہ گفتگو کریں اور اس کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اس میں جو سب سے اہم ترین خواب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے کی قربانی کا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کہ انہوں نے اپنا لخت جگر قربان کرنے کے لیے تیاری کر لی، اور بیٹے کی قربانی کہ وہ
کٹنے کے لیے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تمام تر جو معاملہ ہے اس کا تعلق یہ خواب کے ساتھ ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، انی ارا فی المنام، کہ میں خواب کی حالت میں تجھے دیکھتا ہوں، اور کیفیت کیا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ جو کیفیت ہے یہ خواب کی کیفیت ہے، انی ارا فی المنام، حالت نوم میں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا خواب ہے۔ اسی طور پر اگر ہم دیکھیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کے خواب کا ذکر سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، بلکہ سورہ یوسف کو معبرین کے ہاں خوابوں کی تعبیر پر دسترس حاصل کرنے کے لیے اور اس علم اور فن میں ملکہ اور اسی طور پر اس میں صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ایک مجرب نسخے کے طور پر بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے سورہ یوسف۔ اس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر اور پھر عزیز مصر کے خوابوں کا ذکر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عزیز مصر کے مخصوص خدام تھے قریبی، ان کے خوابوں کا ذکر اور ان کی تعبیرات بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو یہ ایک تسلسل ہے انسان اور خواب کا جو چلا آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت دانیال کے خوابوں کا ذکر بائبل میں موجود ہے، اور اس زمانے کے بادشاہوں کا ذکر خوابوں کے حوالے سے کثرت کے ساتھ بائبل میں پایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے خوابوں کا ذکر بھی قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، پارہ نمبر 26 سورہ فتح رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 1، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے حبیب کو خواب دکھایا، اس خواب کو حق کر دکھایا، سچ کر دکھایا۔ تو یہ یہاں پر رسول پاک علیہ السلام کے خواب کا ذکر موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ انسانی تسلسل ہے خواب کے ساتھ جو چلا آ رہا ہے۔ اور پھر مزید اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوابوں کے حوالے سے اور اس کی آگے یعنی جو تاریخ چلنی تھی، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک مستقبل کے دریچوں کو کھول کھول کر آپ کو بتایا کہ خواب کب سے انسان کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور پھر اس کی یہیں پر بریک نہیں، اس کا سلسلہ آگے بھی چلنا تھا، اور اس کے سلسلے کی اہمیت تھی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے 6989 حدیث پاک، فرمایا الرؤی الصادقہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، فرمایا کہ سچا خواب یا سچے خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اب جو غیب کی چیزیں ہیں اللہ پاک کی ذات نے انہیں ختم فرما دیا، غیب کے سلسلے منقطع ہو گئے ما سوائے خواب کے۔ یہ اللہ پاک کی ذات نے سلسلہ جاری رکھا ہے، یہ انسانوں کو خواب آتے رہیں گے اور انہیں مستقبل کے حوالے سے پروردگار عالم خوابوں کے ذریعے سے آگاہی فراہم کرتے رہیں گے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں خوابوں کی جو تاریخ ہے اس کو ذکر کیا ہے، تاکہ ہمارے سامنے ایک پراپر طریقے سے نقشہ آ جائے کہ کس کس طرح سے خواب انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس میں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو خواب ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان کا صحیح بخاری میں ذکر موجود ہے اور بھی دیگر کتابوں میں۔ یہ بھی ایک مستقل ٹاپک اور عنوان بن سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے توفیق بخشی تو ہم اس کے اوپر بھی کچھ نشستیں کریں گے کہ جو خواب قرآن کریم میں رپورٹ ہوئے ہیں یا اسی طور پر احادیث نبویہ میں جو خواب موجود ہیں، چاہے وہ انبیاء کے ہوں، چاہے وہ اصحاب کے ہوں، چاہے وہ عام افراد کے ہوں، ہم ان کو بھی موضوع سخن بنائیں، ان کو بھی ذکر کریں،
اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی تعبیرات اس زمانے میں بتائی گئی ہیں ان تعبیرات کو بھی سمجھیں اور بیان کریں۔ اس سے ہمارے سامنے ایک گویا کہ اس کی جو جہت ہے خواب آنے کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے آشکارا ہو جائے گی۔ اب یہ تو ایک مقدس سلسلہ تھا، اور اسی طور پر غیر مقدس سلسلہ، دونوں سلسلے میں نے آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے ذکر کیے۔ اسی تسلسل میں اگر ہم مغربی جو نفسیات ہیں خواب کی حیثیت کو متعین کرتی ان کا ذکر کریں تو اہل مغرب کے ہاں خواب کو وہ دبی ہوئی جنسی یا نفسیاتی خواہشات کی علامت قرار دیتے ہیں۔ یعنی اہل مغرب اور ان کے مغربی جو مفکرین ہیں ان سے اگر سوال اور کویسچن کیا جائے کہ خواب کیا ہے، رؤیا کیا ہے، تو وہ اس کو جو انسان کی جنسی دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں یا نفسیاتی خواہشات ہوتی ہیں ان کی علامت قرار دیتے ہیں۔ اسی طور پر وہ خواب کو روحانی پیغام اور لاشعور کا دروازہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح خواب میں آنے والی علامتوں کو انسانی نفس کی علامتی زبان بھی وہ کہتے ہیں۔ یعنی جو انسان کا نفس ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ پاک کی ذات نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، آگے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسانی نفس کو بنایا، سجایا، سنوارا، تخلیق فرمایا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اسے الہام کیا سیدھے رستے کا بھی اور اسی طور پر جو غلط رستہ ہے اس کا بھی۔ تو یہ جو انسان کے اندر نفس کی خواہشات، آرزویں اور تمنائیں اور علامات ہوتی ہیں ان کو بھی اہل مغرب نفس کی خواب کو جو ہے ان کی نفس کی علامتی زبان کے طور پر جانتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو انسان کے نفس کی اندر کی خواہشات ہیں اس کا اظہار خواب میں ہوتا ہے۔ اور اسی طور پر اگر ہم جدید سائنسی تحقیق کو مد نظر رکھیں، اس میں جو سائنسدان ہیں ان کے مطابق خواب یہ انسانی یادداشت اور انسانی احساسات اور جو ذہنی دباؤ کی کیفیت ہے اس کا ذریعہ ان کے نزدیک خواب ہیں۔ یعنی انسان بسا اوقات کسی شے کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کر پاتا، یا اپنے احساسات کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، یا اس کی جو مخفی، پوشیدہ اور پنہاں کسی زمانے کی یادداشتیں ہوتی ہیں اور اس کے حافظے میں یا اس کی میموری میں چیزیں فیلڈ ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں، تو وہ خواب میں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ گویا کہ انسان کی خواہشات، احساسات اور ذہنی دباؤ کی جو کیفیات ہیں اس کا اظہار خواب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ سائنس کی یعنی تعبیر ہے خواب کے حوالے سے۔ لیکن اب جو مزید سائنسی ترقی ہے اس میں سائنسدان اب اس بات کو ماننا شروع ہوئے ہیں کہ یہ جو خواب ہے یہ فقط دماغی کیمیکل ری ایکشن نہیں ہے، بلکہ یہ خواب معنویت کے حامل ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا کوئی پرپز، ان کا کوئی مقصد اور جو مستقبل اور فیوچر ہے اس حوالے سے کوئی اس کا پیغام ہوتا ہے۔ یہ فقط انسان کی کیفیات یا اس کے احساسات یا اس کے شعور اور لاشعور کی جو علامات ہیں اس کا اظہار نہیں ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ جو سائنس ہے اس کا جو موضوع ہے اس سے یہ خارج چیز ہے، اس لیے کہ جو خواب ہیں وہ کسی اور دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو ہماری فزیکل دنیا ہے اس کے ساتھ خوابوں کا تعلق نہیں ہے، بئی معنی کہ جس طرح سائنس ہے ان کی ریسرچ اور تحقیق اور تجربہ، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو موجود اشیاء ہوتی ہیں کائنات میں تو ان چیزوں کے ساتھ ہی ان کے تجربات اور ان کی تمام تر ریسرچ اور تحقیق جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ جو خواب ہیں یہ چونکہ ایک الگ ماورائی دنیا ہے، اس تک رسائی یہ ایک ناممکن سی چیز ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ قبر کے معاملات۔ تو ان کی اس حوالے سے جو تحقیق ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان یا ہر فیلڈ کا شخص اپنی رائے کا اظہار تو کرتا ہے، اس پر تو سبھی کو حق ہے، لیکن یہ ان کی فیلڈ میں اور ان کے شعبے میں چیز آتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تجربات اور اسی طور پر جو مشاہدات ہوتے ہیں
اور فزیکل چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بحث کر کے نتائج نکالتے ہیں۔ اس پر جو صحیح طور پر حتمی رائے اور حتمی فیصلہ صادر کیا جا سکتا ہے یا جس کا موقف تسلیم کیا جا سکتا ہے وہ ہے کتاب اللہ، یعنی آسمانی ہدایت، کہ آسمانی ہدایت وہ بھی روحانیت اور معنویت پر مشتمل ہوتی ہے، اور جو خواب ہوتا ہے وہ بھی روحانیت اور معنویت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ تو آسمانی ہدایت کی جو رہنمائی ہے خواب کے حوالے سے وہی معتبر، معتمد اور قابل استناد ہوگی، لیکن جو اس کے علاوہ دیگر شعبے ہیں ان کی اس حوالے سے جو بات ہے اس کو فقط رائے اور ایک بات سمجھا جائے گا، اسے فیصلے کے طور پر یا ایک فیکٹ کے طور پر اور حتمی بات اور قطعی بات کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ ابھی جو ہم نے آپ احباب کے سامنے چند چیزیں خواب کی تاریخ کے حوالے سے اور خواب کی کیفیات کے حوالے سے ذکر کی ہیں، ان کا میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اب تک کا مضمون سمیٹنا اور اس کو سمونا آسان ہو جائے۔ نمبر ایک، ہم نے خواب کی تاریخ پر زیادہ گفتگو کی ہے، اور اس میں جو قبل از تاریخ ہے، یعنی جب سے انسان تاریخ لکھ رہا ہے یا اس نے مرتب کی ہے تاریخ، اس سے اگر پہلے دیکھیں تو اس زمانے میں خواب کو خدائی رابطہ یا روحانی سفر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور جو قدیم تہذیبیں ہیں جیسا کہ بابل کی تہذیب، یونان کی تہذیب، مصر کی تہذیب، ان میں جو دیوتا تھے ان کے، یعنی بت تھے جن کی وہ پرستش اور پوجا کیا کرتے تھے، لوگ ان کے خوابوں کو ان دیوتاؤں کے اور اپنے معبودان باطلہ کے پیغام اور مقدس اشاروں کے طور پر اس زمانے میں لیا کرتے تھے۔ اسی طور پر اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خوابوں کو وحی اور ہدایت اور بشارت ان معانی میں لیا کرتے تھے، اور اس کے اوپر کافی سارے شواہد کتاب اللہ میں موجود ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات یا ان کا جو عمل تھا خواب کے بعد کہ اس خواب کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی ہمیں اس بات کا شعور اور آگاہی فراہم کرتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاں اس کا پرپز اور مقصد کیا تھا، وہ کس زاویے سے، کس چشمے سے اور کس اینگل سے ان خوابوں کو دیکھا کرتے تھے۔ اور اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بات آئی تو یہاں پر میں ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ آپ احباب کو بتا دوں کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں، ان میں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خواب ہوتے ہیں، ان کی حیثیت وحی الہی کی ہوتی ہے۔ یعنی عام انسان اگر اسے خواب آئے، ممکن ہے کہ وہ خواب سچائی پر، حقیقت پر مبنی ہو اور مستقبل اور فیوچر کا کوئی اشارہ، کوئی علامت اللہ پاک کی ذات نے بتائی ہو، سمجھائی ہو، سلجھائی ہو، لیکن اس میں ڈاؤٹ ہے عام بندے کے خواب میں۔ لیکن جو نبی ہوتا ہے اس کا جو خواب ہے وہ خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے اور خدائی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے، وہ لا ریب اور بے عیب ہوتا ہے۔ لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ جو نبی نے خواب دیکھا ہوتا ہے سیم ٹو سیم اس کا وہی معنی اور وہی تعبیر ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ اس کے بھی یعنی نبی کو جو خواب آتا ہے بسا اوقات، یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکثر اوقات جیسا خواب ہوتا ہے، یعنی جو دکھایا جاتا ہے بعینہ ہی اسی طرح کا معاملہ وہ فزیکل لائف اور فزیکل دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نبی کو خواب آتا ہے، خواب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم حقیقت میں کیا ہے، دنیاوی لحاظ سے، فزیکل لائف کے حوالے سے، تو وہ اس سے خواب آنے والے سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ایک مستقل ٹاپک اور بحث ہے، ہم اس کے اوپر مزید انشاءاللہ العزیز آگے جا کر گفتگو کریں گے، جس میں ہم ان چیزوں کو ایک گہرائی کے ساتھ اور عمیق نظر ڈالتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سر دست چونکہ یہ چیز ایک آ گئی تھی تو میں نے مناسب جانا کہ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اس کی مقصدیت سے آپ کو آگاہ کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد جو
ابھی چونکہ ہم آپ کے سامنے ماقبل کی گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہم نے چیزیں بیان کی ہیں، اس میں ہم نے اسلام کا جو کنسیپٹ ہے خواب کے حوالے سے، ایک ہے سائنسی رائے، ایک ہے کسی حکیم، کسی فلاسفر جو ہے اس کی رائے، کسی تاریخ دان کی رائے، کسی صاحب فہم صاحب ذکا کی رائے خوابوں سے متعلقہ، اور ایک ہے کہ اسلام خوابوں سے متعلقہ کیا کہتا ہے۔ سوال ہو نا کہ جس طرح ہم سوال کرتے ہیں کہ سائنس خواب سے متعلقہ کیا کہتی ہے، اور ایک سوال یہ ہے کہ اسلام خواب سے متعلقہ کیا کہتا ہے۔ تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ما قبل میں کہ اسلام میں جو خواب ہیں یہ روحانی شعور کا ذریعہ ہے، اسلام میں جو خواب ہیں وہ نبوت کا جز ہیں، اور اسلام میں خوابوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طور پر یہ اسلام کا کنسیپٹ تھا، اسلام کا اس حوالے سے موقف تھا، اور اسلام کا اس حوالے سے مقدمہ تھا۔ بائبل کے ہاں بھی خوابوں کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے، اور اس میں کئی ایک خوابوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ گویا کہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو خواب ہیں اس کی تائید پر، یا اس کی حیثیت پر، یا اس کی وقت اور ویلیو پر، یا اس کے کچھ ہونے پر، یہ اسلام بھی کھڑا ہے، قرآن بھی کھڑا ہے، احادیث نبویہ بھی کھڑی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تائید پر جو بائبل ہے، بائبل میں تورات ہے، بائبل میں زبور ہے، دیگر انبیاء کے صحائف ہیں، اور اناجیل اربع ہیں، یا دیگر، بلکہ لطف اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ بائبل میں ایک مستقل اور پوری کتاب ہے جسے مکاشفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں پر بائبل کا اینڈ اور اختتام ہوتا ہے۔ یہ پوری کی پوری کتاب ہی خواب پر مشتمل ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بائبل کے ہاں خوابوں کی اہمیت اور ان کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہے۔ بلکہ بائبل کا اگر ہم مستقل اس حوالے سے مطالعہ کریں اور اس کو ہم اسٹڈی کریں، اور اگر اس کو پڑھنا شروع کریں خوابوں کے پوائنٹ سے، تو اس کے اوپر کئی مستقل کلاسز ہو سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی ہم چھیڑیں گے، ڈسکس کریں گے، اور بائبل کا خواب کے حوالے سے کیا نظریہ، کیا کنسیپٹ ہے، اور بائبل میں کیسے کیسے خواب ہیں، ان کی کیا کیا تعبیرات ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد جو خلاصے کے طور پر آخری دو چیزیں ہیں، ان میں مغربی جو نفسیات ہیں، یعنی مغربی جو افکار ہیں اور مغربی جو سوچ ہے خوابوں کے حوالے سے، کہ وہ اہل مغرب یا مغربی مفکرین خواب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ ایک لاشعور کی زبان ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے انسان کا شعور، ایک ہوتا ہے انسان کا لاشعور۔ تو یہ ان کے ہاں اگر ان سے پوچھا جائے کہ خواب کیا ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لاشعور کی زبان ہے، کہ جو ہم شعوری چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم جسے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، تو وہ ہم اپنی زبان سے چیزیں ادا کر دیتے ہیں، یا فزیکل ہم کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر گزرتے ہیں۔ اور لاشعور کا مطلب کیا ہے؟ لاشعور کی زبان کا مطلب کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، انسان کے اختیار سے ماوراء ہوتی ہیں، تو اس کے اظہار کے لیے خوابوں کی دنیا ہے۔ جو اختیار میں ہے انسان کے، اس کے اظہار کے لیے انسان کی یہ فزیکل دنیا، اور جو انسان کے اختیار سے باہر ہے ماورائی دنیا، اس میں پھر یہ جو خوابوں کی دنیا ہے، اس میں انسان کی جو غیر اختیاری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا اظہار خوابوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ نظریہ ہے خواب سے متعلقہ مغربی جو فلاسفر ہیں اور مغربی جو مفکرین ہیں اور دانشور ہیں، ان کا نظریہ۔ اسی طور پر جو جدید سائنس ہے آج کی، اس کا نظریہ ہم نے آخر میں آپ احباب کے سامنے بیان کیا۔ آج کی جدید سائنس وہ اسے دماغی فعالیت تصور کرتی ہے خواب کو، اور اسی طور پر اسے روحانی اشارے کے طور پر بھی تسلیم کرتی ہے۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو ماقبل میں ذکر کیا کہ پہلے جو سائنسدان تھے وہ اس کو دماغی کیمیکل کا ایک ری ایکشن کہا کرتے تھے، اور اس زاویے سے دیکھتے تھے، اور جو انسان کی یادداشت ہے، احساسات ہیں، ذہنی دباؤ ہے، اس کا ایک پروسیس اس کو سمجھا کرتے تھے۔ لیکن جو اب جدید سائنس ہے وہ اس پوائنٹ پر اور نقطے پر
مرکوز ہو چکی ہے اور اس نے ارتکاز کیا ہے کہ خواب کوئی عام شے نہیں بلکہ یہ معنویت رکھتے ہیں، اس کا کوئی معنی، اس کا کوئی مفہوم، اس کا کوئی مطلب، اس کا کوئی پرپز، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور یہ کسی مقصد پر قائم ہوتے ہیں۔ یہ کوئی فضول شے نہیں ہے، یہ انسان کی دماغی حالت اور کیفیات کا فقط اظہار نہیں ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے آپ احباب کے سامنے خواب کی، رؤیا کی جو ایک تاریخ ہے، تاریخ انسانی، تاریخ اسلامی، تاریخ تہذیبی اعتبار سے جو اس کی تاریخ ہے، اور مغربی فلسفے کے اعتبار سے اور جدید سائنس کے اعتبار سے، تجربات اور مشاہدات کے اعتبار سے، بائبل کے اعتبار سے، مختلف زاویوں سے ہم نے اجمالاً اس کے اوپر آپ احباب کو کچھ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پروردگار اس علم کو ہم سبھی پر منکشف فرمائے۔